بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں شاہد ندیم آفیشیل کے ساتھ سیاسی گپ شپ میں میں ہوں میاں شاہد ندیم۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ویلاگز آپ تک پہنچتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ آج بہت سی اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں، اس حوالے سے ہم نے کہا کہ آپ سے گفتگو کر لیں۔ عمران خان کا اپنی ہی پارٹی پر عدم اعتماد، لانگ مارچ اور وفاق کی تیاریاں۔ تیسری خبر، پرویز الہی اور عمران خان میں دوریاں، مگر کیوں؟ ہم آج اتنی میجر ڈیولپمنٹس تھی کہ آج سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سیاسی گپ شپ کے چینل سے آج سے 3 یا 4 دن پہلے شاید میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ آرمی چیف کی توسیع نہیں ہوگی بلکہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونے جا رہی ہے، اور سیاسی گپ شپ چینل نے آپ کو یہ خبر سب سے پہلے دی تھی اور ہماری یہ خبر سچ ثابت ہوئی۔ آج خود آرمی چیف نے واشنگٹن میں سفارت خانے میں ایک عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بتایا کہ وہ جو ہے مقررہ جو مدت ہے ان کی 29 نومبر، اس کے بعد وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے۔ بہرحال اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کہی جو کہ بڑی اہم ہے، اور وہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جس سے عمران خان کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ جنہوں کہتے ہیں نا کہ ہاتھ ہو گیا تو خان صاحب نال ہاتھ ہو گیا جی۔ آرمی چیف نے کہا کہ فوج نے سیاست سے اپنے آپ کو پرے کر لیا ہے اور اب وہ اپنے آپ کو پرے ہی رکھے گی۔ تو خان صاحب، آپ جن سے جو ہے وہ توقع لگا کے بیٹھے تھے وہ پتے تو ہوا دے گئے جن پر آپ کا تکیہ تھا۔ اب آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا یہ خواہش تھی کہ جو موجودہ آرمی چیف ہے ان کو اس وقت تک توسیع دے دی جائے جب تک نئے انتخابات نہیں ہوتے۔ ہر شاید تو اڈے کہتے نہیں ہوتی خان صاحب، ان کی اپنی مرضی بھی ہے، اور میں اس حوالے سے آرمی چیف کو جو ہے وہ سراہتا ہوں، ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ اپنے آخری ٹینیور کے آخری ایام تک وہ پاکستان کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے مختلف ممالک سے بھی بات چیت کی، دورے بھی کیے، اب امریکہ کا بھی دورہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کی معیشت ایک نازک صورتحال سے گزر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو 3/4 حصہ ہے وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے لیے جو آرمی چیف ہے وہ اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارے ملک کی بہادر فوج کا بہادر سپہ سالار اپنی تمام ذمہ داریاں، وہ جو ان پر فرض بھی نہیں ہے، وہ جو ان پر جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے، ان کی ڈیوٹی میں شامل تو نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، لیکن وہ ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بھی اپنی کوششیں کر رہے ہیں اور ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ لندن میں بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ لندن میں اس وقت بہت سارے لوگوں کا اکٹھ ہو گیا، پرویز الہی لندن میں ہے، نواز شریف لندن میں ہے، مریم بھی جو ہے وہ لندن کے لیے روانہ ہو چکی ہیں، علیم خان کے متعلق ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ بھی لندن میں ہیں۔ تو دیکھیے لندن سے اب کیا نکلتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا ہم بات کر لیں کہ خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے پچھلے دنوں میں ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ ایجنسیز کو سیاسی ٹیمپرنگ نہیں کرنی چاہیے۔ خان صاحب وہ کہاں کرتی ہیں؟ آپ لوگ انہیں مجبور کرتے ہیں، آپ لوگ انہیں کھینچ کے بیچ میں لاتے ہیں اور اس کے بعد پھر چیختے بھی ہیں۔ سیاسی جو ایجنسیز ہیں وہ سیاسی ٹیمپرنگ نہیں کرتی، آپ ان کو خود پکار رہے ہیں۔ ابھی فواد چودھری جو کہ آپ ہی کی پارٹی کے ایک رہنما ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے، فیصلہ جو ہے وہ مذاکرات بھی انہی سے کرنے ہیں، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست سے پرے ہیں، ہم نیوٹرل ہیں، اور آپ نے بارہا ریڈ لائن کراس کی۔ میں آپ جو ہے وہ پاک فوج اور خاص طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہمت کو، ان کی برداشت کو
میں سلیوٹ کرتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ آپ نے متعدد مرتبہ بہت کچھ کہا، آپ نے نیوٹرلز کو لے کے کیا کچھ نہیں کہا، اور آپ نے جو ہے وہ جانور تک کہہ دیا، لیکن کمال ہمت ہے ان کی، کمال برداشت ہے کہ انہوں نے پھر بھی آپ کو برداشت کیا۔ اور سیاسی ٹیمپرنگ کی جو بات کرتے ہیں تو یہ آپ نے بھی کروائی اپنے انٹرویو میں، آپ نے خود مانا۔ دراصل خان صاحب نو آپ یاد نہیں رہندا کی کہہ گئے نے، وہ ایک انٹرویو میں کچھ کہتے ہیں، دوسرے میں کچھ اور کہہ جاتے ہیں، وہ ان کو صبح کی ہوئی بات شام کو یاد نہیں رہتی۔ انہوں نے بہرحال جو ہے وہ اور قاسم سوری صاحب نے بھی ایک بیان داغ دیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اب میں نے خود سائفر پڑھا، اس میں جو ہے وہ باقاعدہ جو امبیسڈر اس نے لکھا یہ کھلی مداخلت ہے۔ اب آپ دوبارہ پھر جو ہے نا وہ بھائی کدی تسی امریکہ نو برا کہندے ہو، کدی لابنگ لیے انہاں دی امریکہ دی فرم ہائر کردے ہو، کدی انہاں کولوں گڈیاں لیندے ہو۔ یار کون لوگ ہو تسی یار، بس کر دیں، اب سیاست کو سیاست کی طرح کریں، سیاست کو جھوٹ نہ بنائیں۔ آج پھر جو ہے وہ شہباز گل کی بھی انٹری ہوئی، انہوں نے جو ہے وہ مریم نواز پر خاصی تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری والدہ جیسی ہیں، جو محترمہ سابق خاتون اول ہیں، ان کے متعلق بہت کچھ کہا جاتا ہے، ان کو پیر نہیں کہا جاتا ہے۔ تو بھجن ذرا اپنے الفاظ یاد کر لو، آج تو پہلے آپ مریم نواز کے متعلق کیا کیا نہیں کہتے رہے، کیسے کیسے القابات سے ان کو نہیں نوازتے رہے۔ ذرا فیاض الحسن چوہان کا ٹویٹ ہی پڑھ لیں، جب وہ لندن جا رہی تھی تو ان کی جو سرجری کو لے کر انہوں نے کیا ٹویٹ کیا ہے۔ پھر جو قابل مذمت حرکت شیریں مزاری نے کی، اس پر کیا کہیں گے؟ کیا اس جو ہے وہ بڑی اچھی حرکت تھی؟ اور خان صاحب نے تو آج تک، بلکہ جتنی کمال بدتمیزی کو کرے وہ اس کو اتنا زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو اتنا زیادہ سراہتے ہیں، اس کی اتنی زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ لیکن شہباز گل صاحب، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں کو پتھر نہیں مارتے، ماما بھیڑاں سارے دیاں سانجیاں ہوندیاں جے، یہ آج تسی کسی نے کہو گے تو کل کو بات آپ تک بھی پہنچے گی، پھر کیسے روکیں گے؟ اس کے ساتھ جو ہے وہ جو اہم خبر ہم نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان کا اپنی ہی پارٹی پر عدم اعتماد۔ یار عدم اعتماد نہ ہوئے تے حلف لیندے پھرن، اور حلف بھی ایسا کہ جس کے متعلق مجھے ایک بڑا مزدار کوٹ لگا کہ نیازی حلف یا نازی حلف، یعنی کہ عمران خان بالکل ایڈولف ہٹلر کے انداز میں حلف لے رہے ہیں، اسی طرح بازو کھڑا کیا اور جناب وہ حلف لے رہے ہیں۔ اور انہوں نے پشاور میں حلف لیا، پھر انہوں نے لاہور کا دورہ کیا، وہاں پر وہ مختلف ڈویژن، لاہور ڈویژن، گجرانوالہ ڈویژن، ساہیوال ڈویژن سے ملے، ان سے بھی حلف لیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہر ضلع سے 6,000 لوگ جو ہے وہ لے کر آئیں، اور پھر میں جو ہے کال دوں گا، آپ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ شفقت محمود کو جمع کروائیں یا شبلی فراز کو بھیجیں، پھر میں دیکھوں گا، اس ڈیٹا کو دیکھ کر میں کال دوں گا، یعنی کہ یہ بھی مس کھا لیجئے۔ نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، یعنی کہ پہلے آپ ڈیٹا چیک کریں، ہر بندہ 6,000 کی آپ کو لسٹ دے، اور پھر آپ کو حلف بھی دے۔ اور جو پشاور میں حلف لیا گیا، KPK میں حلف لیا گیا، وہ تو میری سمجھتے نہیں آیا خان صاحب، مجھے تو وہ میری سمجھ سے تو وہ بالا تر تھا۔ آپ نے کہا کہ ہمیں اس حکومت کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ او سر جی کیڑا جہاد؟ اور پھر آپ کیسے جہاد کا اعلان کر سکتے ہیں؟ کیا اور حکومت کیا یہاں پر خدا نہ خواستہ کوئی کفار کی حکومت ہے، کوئی نان مسلمز کی حکومت ہے جو اسلام سے کہ جو ہے وہ شرعی احکامات کے مطابق حکومت نہیں چلا رہے، یا جو ہے وہ اسلام کے کو نعوذ باللہ خلاف کام کر رہے ہیں؟ سرکار کلمہ گو مسلمانوں کی حکومت ہے، اور پھر جہاد کا اعلان ریاست کرتی ہے۔ جب آپ اپنی حکومت میں تھے، کشمیر کے لیے آپ نے جہاد کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فلسطینی مسلمانوں کے لیے جہاد کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ کیا اس وقت آپ کو جہاد کا مطلب معلوم نہیں تھا؟ اور یہ کون سا جہاد ہے؟ آپ لوگوں کے بچوں کو جو ہے وہ آگ میں جھونک رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں زہریلا مواد بھر رہے ہیں۔ خان صاحب سیاست کریں، لیکن لوگوں کو
لقمہ مت بنائیں، لوگوں کو جو ہے وہ آگ میں مت جھونکیں، اس کے اثرات بڑے برے ہوں گے۔ اس کے اثرات جو ہے وہ یہ جو آگ جلے گی نا، یہ سب کو سیکنی پڑے گی اور اس کا سیک ہر ایک کے گھر تک پہنچے گا۔ سیاست کریں، آپ جو ہے وہ 90 کی دہائی کی سیاست کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں۔ مساق جمہوریت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو تو سمجھ آ گئی تھی کہ ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنی، لیکن آپ نے آ کر پھر وہی بدتمیزی کا کلچر جو ہے اس کو پروان چڑھایا، اس کو رواج دیا۔ آج جو ہے وہ آپ دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے، مریم اورنگزیب کے ساتھ لندن میں کیا ہوا، یہاں پر کیا ہوتا ہے، آپ کے جو ٹائیگرز ہیں وہ کیا کیا نہیں کہتے، کیسے کیسے جملے نہیں کستے۔ خدا را کچھ تو لحاظ کیجئے۔ پاک فوج کے جب ہیلی کاپٹر جو ہے وہ پاک فوج کا گرا اور اس میں ہمارے بہت بہترین افسر جو ہیں وہ شہید ہوئے، کیا کیا ٹرولز نہیں بنائے گئے۔ خدا را کم از کم ان کو تو چھوڑ دیں، وہ شہید ہیں، اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں۔ آپ جو بنی گالہ میں بڑے آرام سے سوتے ہیں نا، اور ہم سب بھی یہاں اپنے گھروں میں سوتے ہیں، یہ انہی کی بدولت ہے، یہ پاک فوج کی بدولت ہے۔ اور اگر آج وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان کو نیوٹرل رہنے دیں۔ آپ عدم اعتماد کی بات کر رہے تھے ہم کہ خان صاحب کو اب اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز اور پارٹی پر جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے، وہ ان سے باقاعدہ حلف لے رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اگر میں پھر دوبارہ لانگ مارچ کی کال دے دوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ پھر نہ آئیں، کیونکہ وہ آج جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بہرحال یہ بات کہا کہ انہوں نے کہا جی ہماری غلطی تھی، ہماری تنظیمیں تیار نہیں تھیں۔ تو پہنتا نکینے کیا ہی جو تیار نہیں تھے، لانگ مارچ کر لو۔ 25 مئی کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو اب جو ہے وہ تنظیمیں آپ تیار کرنے کی بات کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد میں لانگ مارچ کی کال دوں گا، اور یہ الیکشن سے پہلے آخری کال ہوگی۔ سر جی الیکشن تھے، خواجہ آصف نے آج واضح کرتا کہ وہ اگست میں ہی ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ آپ الیکشن سے قبل جو ہے وہ کہیں جون جولائی میں اگلے سال جو ہے وہ لانگ مارچ کی کال دیں گے، لگ تو یہی رہا ہے۔ باقی خواجہ آصف نے آج بڑی دھواں پریس کانفرنس کی، جو ہے وہ جب آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہوں شاید تب تو یہ جو ہے وہ آج نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کل یا پرسوں دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ پرانی ہو چکی ہو، لیکن بڑی دھواں پریس کانفرنس ہوئی اور انہوں نے صاف واشگاف الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آرمی چیف کی نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہے اس کا پروسیس رواں ماہ کے آخر میں یا اگلے ماہ کے شروع میں شروع کر دیا جائے گا اور تعیناتی کی جائے گی۔ تو بہن تواڈے ہاتھ تے کچھ نہیں آیا، اس لیے ہن صرف احتجاج ہی کھیڈو، باقی جڑا نا تواڈے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اس کے ساتھ پرویز الہی اور عمران خان میں دوریاں، وہ کیسے ہیں کہ پرویز الہی بھی شاید وہ ایک وفادار سیاستدان ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ جیسے بھی ہو کے انہوں نے عمران خان کا ہاتھ تھام لیا، لیکن ان سے عمران خان کا بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا، کیونکہ عمران خان اداروں پر ڈائریکٹ حملہ آور ہوتے ہیں، اور چودھری خاندان کی ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے کہ وہ کبھی اداروں پر حملہ آور نہیں ہوتے بلکہ وہ سیاست کرتے ہیں۔ اور جو ہے شہباز گل نے جب وہ بیان دیا تھا جس پر ان کو جو ہے وہ سزا بھی ہوئی، جس کے بعد پانڈا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہویا، چودھری پرویز الہی نے اسی وقت یہ کہا تھا کہ میں اس بیان کی مذمت کرتا ہوں، اور خان صاحب جو بیان دیتے ہیں وہ اس کی کبھی بھی اس کے جو ہے وہ اس کی حمایت نہیں کرتے، بلکہ یا تو وہ چپ رہ جاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اب وہ آپ کا بوجھ مزید نہیں اٹھا پا رہے، شاید اس لیے انہوں نے لندن میں اپنا قیام جو ہے وہ طویل کر لیا کہ آپ نے لاہور آنا تھا، یہاں پر سب کو ملنا تھا، تو انہوں نے کہا ملاقات نہ ہی ہوئے تھے چنگی ہے، کیونکہ اس سے قبل جب آپ لاہور آئے تھے ایک دفعہ تب ملاقات نہیں ہوئی تھی، تب وہ یہاں موجود تھے تب بھی آپ نے ملاقات نہیں کی تھی، دوسری دفعہ ملاقات ہوئی۔ چودھری پرویز الہی چونکہ وفادار سیاستدان ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن ایسا لگ رہا ہے یہ کسی کوارٹر سے نہیں، یہ میری انٹرنل فیلنگ ہے کہ جو ہے وہ عمران خان کا بوجھ اب ان سے اٹھانا مشکل ہو رہا ہے، اور وہ عمران خان کا بوجھ اب مزید شاید نہ اٹھا پائیں۔
اس کے ساتھ جو ہے وہ لانگ مارچ اور وفاق کی تیاری. یہاں میں آپ کو یہ خبر دیتا چلوں، وفاق نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے، اور جہاں تک مریم نواز نے کہا تھا کہ عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے، مولانا فضل الرحمان کا بیان بھی سامنے آ گیا اور انہوں نے بھی مریم نواز کے بیان کی حمایت کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے، اور عمران خان جو ہے یہ حدود و قیود سے باہر جا رہا ہے، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے. ویسے آپس کی گل ہے خان صاحب، تسی رول آف لا کی گل کرتے ہو، آپ تسی کسے رول آف لا نو تو مانتے ہی نہیں. اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا تو ٹھیک، اگر نہیں آیا تو تنقید، یعنی کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. ایسے نہیں ہوتا. کوئی ایک لائن بنائیں، کوئی ایک ڈائریکشن اپنائیں. کبھی آپ کسی کو اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسرے لمحے آپ اس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال وفاق نے اپنی پوری تیاری کر رکھی ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہاں پر فوج اور رینجرز کو تعینات کرنے کا، یہ ہمارے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وزیر داخلہ نے، جس کا نام رانا ثناء اللہ ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جب بھی مونچھوں کو ہاتھ پھیرے عمران خان کو یہی کہتا نام تو یاد ہوگا. تو رانا ثناء اللہ نے اپنی تیاری مکمل کر لیا، اور انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ اب چھپنا مت، اگر اسلام آباد آ رہے ہو تو پھر آنا ضرور، چھپنا مت. یعنی کہ آپ جو چیلنج کر رہے ہیں وہ اس کو قبول کر رہے ہیں اور پوری تیاری کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کا بھی ایک وزیر اعظم نے ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے. جب آپ ہمارا ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک کچھ فیصلے شاید سامنے آ چکے ہوں، لیکن ابھی وہ پی ڈی ایم کا اجلاس چل رہا ہے. ان کا عشائیہ بھی ہے جس میں جو ہے وہ لانگ مارچ کی صورتحال کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی، جبکہ ہمارے ذرائع نے کہا ہے کہ سائفر کے حوالے سے بھی، کیونکہ اس پر بھی تحقیقاتی کمیٹی وزیر اعظم نے بنا دی ہے اور اس پر بھی بات چیت ہوگی. سیاسی گپ شپ سے آج اتنا ہی. میاں شاہد ندیم کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. سب سے پہلے پاکستان.